ڈاکٹر صاحب اسی سے جڑا ہوا ایک سوال میرے ذہن میں بہت زیادہ آتا ہے، اور اس کے اوپر کچھ دوستوں کے ساتھ بحث بھی رہتی ہے، مباحثہ بھی رہتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ایک زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو سنگ و خشت ہے، جو بلڈنگز ہیں، جو فزیکل انفراسٹرکچر ہے، یہ لرننگ کے لیے پیراماؤنٹ امپورٹنس رکھتا ہے۔ جو ڈیجیٹل دنیا ہے، اس نے تو لگتا ہے یہ سنگ و خشت کی دنیا کو بالکل مٹا دیا ہے، اس کی ضرورت کو ختم کر دیا ہے۔ تو آپ یہ فرمائیے کہ ڈیجیٹلائزیشن سے جو آن کیمپس انسٹیٹیوشنز ہیں، جو اسکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، تو ان کا کیا مستقبل رہ گیا ہے، اور جو اس کی ریپلیسمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، میری رائے میں یہ ہے جی کہ ایک تو یہ کہ یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے کہ آئندہ کے تعلیمی اداروں کی وہ جو فزیکل ایک صورت تھی وہ تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن ہمیں، اگر آپ ہمارے رویوں کو دیکھیں نا، بینگ ہیومن بینگ، انسان کے طور پہ، تو ہم جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے نا تو بہت اوور ویلم ہو جاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ تمام مسائل کا حل اب اس سے ہٹ جانا اور نئی چیز کی طرف شفٹ کر جانا ہے، جو کہ عموماً ہمیں وقت کے ساتھ محسوس ہوتا ہے کہ اتنا درست نہیں ہے جتنا ہم کہتے ہیں۔ ہم آج کل جتنی اوور ویلمنگلی یہ سوچتے ہیں کہ آن لائن ایجوکیشن ہمارے تمام مسائل کا حل ہو جائے گی، یا ورچوئل کیمپسز شاید دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے، شاید تھوڑے سالوں بعد ہمیں محسوس ہو کہ یہ بات اپنے جگہ اتنی درست نہیں ہے۔ جو مجھے لگتا ہے کہ ہم ایونچولی ایک بلینڈڈ ماڈل کی طرف جائیں گے جو سسٹین کرے گا، اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی جو فزیکل وجود ہے اس کی اہمیت کسی نہ کسی حد تک کسی صورت میں رہے گی۔ اچھا، آج کل کے زمانے میں جو اب ہم نے یہ نوشن پکڑ لیا کہ آن لائن ایجوکیشن، آن لائن کلاسز، ورچوئل کانٹیکٹ جو ہے، اس کی لمیٹیشنز ابھی ہیں۔ ایک تو وہ لمیٹیشنز ہمارے اپنے لرننگ پروسیس کی وجہ سے ہیں، کیونکہ اڈاپٹ نہیں کیا ہم نے اس کو ابھی تک پوری طرح سے، ذہن تسلیم نہیں کرتا۔ میں اس کو ایک مثال سے واضح کروں تو دیکھیے، کیا آج سے 20 سال پہلے یہ تصور آپ کے یا میرے لیے ایکسیپٹیبل تھا کہ ہم عید پہ عید کارڈ نہیں بھیجا کریں گے، ہم کارڈ جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے بھیج دیا کریں گے لوگوں کو؟ یہ نہیں تصور تھا۔ کیا یہ تصور کبھی تھا موجود کہ میرے ایسے بھی دوست ہوں گے جن کو میں کبھی فزیکلی ملا نہیں ہے کبھی بھی زندگی میں، لیکن وہ میرے بڑے اچھے دوست ہوں گے، ان سے میں اپنے پسند کے موضوعات پہ کنورسیشن کر سکتا ہوں۔ کلمی دوستی کا تصور تو بہت پرانا نہیں ہے۔ کلمی دوستی آپ کو یاد ہے، خط و کتابت سے دوستی ہوتی تھی، بالکل ایسے اس میں بھی کوئی نہیں ملتا تھا، لیکن کلمی دوستیاں ہوتی تھیں، آپ کو یاد ہے؟ یہ اسی کی ایکسٹینشن نہیں ہے، نئی شکل نہیں ہے، اسی کی ذرا فاسٹ شکل آ گئی ہے، اسی کی پریزنس پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ پہلے اتنی زیادہ، اتنی تعداد میں یہ نہیں ہوتی تھی، یہ سروائیو نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ ڈسٹینسز اور جو کلمی خط و کتابت میں وقت صرف ہوتا تھا، وہ اب نہیں ہے۔ لیکن اب میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں دنیا میں جن سے میں کبھی نہیں ملا، لیکن میں ان سے رابطے میں رہتا ہوں۔ سو بالکل اسی طرح جیسے اس چیزوں کو میں نے اڈاپٹ کر لیا، لیکن 10-15 سال لگے، اسی طرح مجھے آن لائن ایجوکیشن کو میں اڈاپٹ کر لوں گا، اس کے مختلف فیچرز کو میں اڈاپٹ کر لوں گا، لیکن مجھے اس سے تھوڑا سا وقت لگے گا بھی، اور پھر جو پہلے والی چیز ہے وہ ایسے لگے گا جیسے وہ کسی آبسلیٹ زمانے کی گفتگو ہو رہی ہے۔ سو تعلیم میں، آن لائن ایجوکیشن میں آپ دیکھیے گا کہ یہ جو نئے فیچرز ہیں، مثال ایک اور میں آپ کو دے سکتا ہوں چند سیکنڈ میں، جو کسی بھی کی غیر موجودگی میں ایک ایسے طریقے سے اسیس کیے جانا جس میں آپ کو کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہوگا، یہ تصور آج کم از کم پاکستان میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایک کم معیار کی اسیسمنٹ ہو جائے گی، لیکن اسیسمنٹ اب جس شکل میں جا رہی ہے، اس میں آپ کے پاس کسی اور کے بیٹھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ایک ٹاسک دیا جائے گا اور وہ ٹاسک آپ پرفارم کریں گے، آپ سبمٹ کر دیں گے، ایویلویٹ کر لیا جائے گا آپ کی لرننگ کو، اس کے ذریعے سے نہ کہیں جانے کی آپ کو ضرورت ہے، نہ اس طرح کا پیپر دینے کی ضرورت رہے گی۔ تو یہ اڈیپٹیبلٹی کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس اڈیپٹیبلٹی کے بعد ایونچولی جو میرا اپنا ذاتی رائے وہ یہ ہے کہ ہم ایک بلینڈڈ ماڈل پہ کہیں ایگری کریں گے جس میں دونوں چیزوں کا توازن پایا جاتا ہے۔ چلیے، افراط و تفریط کے درمیان کہیں ہم ٹھہریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت 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 اچھا لگا آپ کی اس گفتگو، میرے ذہن میں کچھ اور سوالات بھی انشاءاللہ ہم ان کو آنے والی ویڈیوز میں ٹیک اپ کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔